اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود و سلام پڑھنے تے بے شمار فضائل و برکات نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ فی یوم 50 مرۃ صافحته یوم القیامہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ معمول بنا لے روزانہ میری ذات پہ فقط 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، صافحته یوم القیامہ، ایسے بندے نال قیامت والے دن میں محمد خود آگے بڑھ کے مصافحہ کرنا، جتنا ہو سکے اپنے آقا کی ذات بابرکات دے کثرت نال دوسرا روزانہ وقتاً فوقتاً پیش کر دینا چاہیے۔ یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ جس کے بارے میری آقا نے ارشاد فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، فرمایا اشبان شاہری، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، سبحان اللہ، کثیر برکات اس رجب المرجب کے اندر نے، اور اسی رجب المرجب کے مہینے کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ معراج مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو رات دے تھوڑے کے حصے دے اندر اللہ رب العزت نے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک دی مصطفیٰ نو سیر کروائی، اور اللہ رب العزت نے مسجد اقصی تو پھر سدرۃ المنتہا تک سیر کروائی، پھر سدرۃ المنتہا تو لامکا تک تے پتہ نہیں کتوں تک میرے مصطفیٰ اللہ نے معراج کروائی، اور اس جگہ معراج کروائی جس جگہ نو جگہ بھی نہیں لامکا تک معراج کروائی، جتے دائیں بائیں اوپر نیچے سجے کھبے اتے تھلے جتے جہت ہے ہی کوئی نہیں، لامکا دے اندر مصطفیٰ کریم نو اللہ رب العزت نے بلا کے اللہ رب العزت نے اپنا دیدار بھی عطا فرمایا، مصطفیٰ نو معراج بھی عطا فرمایا۔ اور پچھلے سال میں نے اچھے طریقے نال یاد ہے کہ معراج مصطفیٰ کے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی تک دی سیر کیوں کروائی گئی؟ ایک عرض کیتا جس دی ایک وجہ یہ سی کہ مسجد اقصی دے ایڈے ستون ہوندے نے، پیلر ہوندے نے جڑے، انہاں اپنے رب دے حضور دعا کیتی کہ مولا اسا سارے نبیاں دا دیدار کیتا، سارے نبیاں دا فیض حاصل کیتا، اجے تک اسا محبوب خدا دا دیدار نہیں کیتا، انہاں دا فیض حاصل نہیں کیتا، مولا سان اپنے محبوب دا دیدار بھی عطا فرما تے انہاں دا فیض بھی عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے دعا انہاں دی قبول کردیا ہویا، اور پہاڑ بھی پتھر بھی میرے آقا نال محبت کردے، میرے آقا نے فرمایا او پہاڑ میرے نال محبت کردا تے میں او نال محبت کردا۔ اس ستونہ نے عرض کی مولا، اور مسجد اقصی دی ایک وجہ یہ سی کہ مسجد اقصی تک اس وجہ تو سیر کروائی گئی، پھر دوسری وجہ کہ نبی پاک علیہ السلام مسجد اقصی تو جتنے مسجد اقصی دا دروازہ ہے اس دروازے دی این سیٹ تے آسمانہ تے ایک دروازہ ہے کہ جس دروازے جو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم نو سیر کروانے سے اللہ رب العزت نے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک دی سیر کروائی، پھر اقصی تو اللہ رب العزت نے این سیٹ تے اتو براق تے این سیٹ تے آسمانہ دے دروازے جو گزارتے ہویا عرش معلیٰ تو گزارتے ہیں سدرۃ المنتہا تو گزارتے ہیں لامکا تک سیر کرواتے ہیں۔ اور تیسری وجہ ایسی کہ مصطفیٰ کریم نو امام الانبیاء دا خطاب دینا سی، مصطفیٰ کریم دی شان نو بیان کرنا سی، اور چوتھی وجہ ایسی کہ کفار جدو صبح معراج دی گل کیتی جائے گی عرش معلیٰ دی گل تے نیرا ہی انکار کر دیں گے، مسجد اقصی دی سیر تو کروائی گئی کہ جدو صبح کفار کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو مسجد اقصی دی وہ جڑا ایک مہینے دی مسافت ہے، ایک مہینے دا سفر ہے، کیونکہ اگر گھوڑیاں تے کھچراں تے اور اونٹاں تے سفر کیتا جاندا سی، ایک مہینے دی مسافت سی، او تو ایک رات دے تھوڑے کے حصے دے اندر اگر کر کے آئے تو سان مسجد اقصی دا نقشہ تے دس، او دا دروازہ کس طرح دا ہے، او دے اندر ستون کنے نے، اور دستی کس طرح دی ہے، او دے اندر کی نقشہ دا کی معاملات نے، یعنی اللہ رب العزت نے مسجد اقصی دی سیر تو کروائی تاکہ کفار میرے مصطفیٰ جواب ہی دیون، کفار کو پتہ لگ جائے باقی مصطفیٰ اقصی دی سیر کر کے آیا، اور کفار نے پوچھا بھی
اللہ رب العزت جبریل کو حکم فرمایا جبریل مسجد اقصی مصطفیٰ کے سامنے کر دے جڑے جڑے سوالات کفار کر دے میرے آقا مسجد اقصی نو دیکھ کے دس دے او دے اینے دروازے سن اتنے ستون سن اس کلر سی اے رنگ سی فلاں جگہ دا اے رنگ سی فلاں جگہ اے سی او دا ممبر اس طرح دا سی مصلی اس طرح دا سی وہ بڑے حیران ہو کے کہتے ہیں کہ ایک مہینے دی مسافر تے محمد کریم کہتے ہیں کہ اسی رات دے تھوڑے حصے دے اندر ہو کے آ گئے تے جڑا نقشہ پوچھتے ہیں وہی صحیح نقشہ دس دے نے یعنی میرے آقا نو معراج دے اندر اقصی مسجد دی سیر کروانے دا مقصد یہ سی کہ کفار دا منہ بھی بند ہو جائے اور کفار میرے آقا دس سکن اے زمینی سفر کروا کے جڑا انہاں دی اقرا تو ورا سی تاکہ میرے آقا دس سکن اپنا معجزہ بھی اور اے زمین دی سیر بھی دس سکن کفار نے جواب دے سکن اس لیے تو کیا گیا کہ ابو جہل ورگے صدیق بن جاتے ابو بکر ورگے صدیق بن جاتے اس فرق نو واضح کرنے واسطے معراج کروائی گئی پھر پچھلے جمعہ ایک نمازی نے یہ بھی کیا سی کیونکہ ایک بات میں اس نے اندر بیان کی سی کہ معراج علی رات کچھ تے گلاں سان جڑیاں مصطفیٰ تے خدا دے درمیان ہوئیاں او گلاں جڑیاں مصطفیٰ کریم نے بیان فرما دیتیاں اور بعض ایسے راز دیاں گلاں سان جڑیاں یا تے خدا جاندا ہے یا خدا دی اطاعت نال مصطفیٰ جاندا ہے او گلاں جڑیاں معراج دی رات ہوئیاں انشاءاللہ ہی میں عرض کراں گا جتنا ہو سکیا پھر جن گلاں رہ گئیاں نیکسٹ جمعہ نو انشاءاللہ اسی سماعت کریں گے خالق کائنات نے فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا تہاڈا وعدہ پورا کریں گے فاوحا الی عبدہ ما اوحا اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے وحی فرمائی اس نے جو وحی فرمائی اپنے خاص بندے تھے عبدہ عبد نکرہ ایدی اضافت ہی دی طرف جڑی معرفہ ہے ضمیر معرفہ ہوندی ہے عبدی ہی مطلب بنیا خاص بندہ فاوحا پس وحی فرمائی الی عبدی ہی اپنے خاص بندے دی طرف ما اوحا جو وحی فرمائی معراج دی گل کرتے ہیں خالق کائنات نے فرمایا جو وحی فرمائی بعض لوکاں نو ایتھے مغالطہ کیا وہ کہتے ہیں فاوحا دے اندر جڑا فاعل ہے نا وہ جبریل ہے کہ جبریل نے وحی کی تھی جبریل نے وحی کی تھی چھوٹی سی بات ہے ایتھے جڑا قرآن نازل ہویا بزری آئے جبریل مصطفیٰ کریم تک پہنچیا ذرا توجہ کرنا جبریل آیات لے کے آندے مصطفیٰ کریم سامنے پڑھ دے اللہ دا پیغام لے کے آندے خالق کائنات نے مصطفیٰ کریم نو معراج عطا فرمائی عرش معلا تو لا مکان تک دی سیر کروائی جنت و دوزخ دکھائی سب کچھ معاملہ کیتا تے جے اتنی دور بلا کے بھی تے ذریعہ گل کرن دا وحی دا جبریل رکھنا سی تے بلایا کیوں ہے گل نہیں سمجھ آئی مفسرین فرماتے اگر جبریل ہی وحی کرن والا سی تے پھر عرش معلا نے کیوں بلایا پھر لا مکان تک کیوں بلایا نا اے فاوحا دا جڑا فاعل ہے او خالق کائنات دی ذات ہے یعنی کہ خالق کائنات نے وحی فرمائی اپنے بندے خاص بندے دی طرف جو وحی فرمائی یعنی کہ اللہ رب العزت نے بغیر وسیلے تو بغیر ذریعے تو جبریل نے اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم نے ڈائریکٹ کلام فرمایا ہے اور جبریل دا تے علم کیے جبریل امین حروف مقطعات نے نا جنہاں دا علم اللہ جاندا ہے اللہ تعالی مصطفیٰ جاندے نے جبریل جدوں لے کے آئے نا الف لام میم دا ترجمہ تسی دیکھو تے تہاڈا الف لام میم ہی تھلے نظر آئے گا قاف ہا یا عین صاد دا ترجمہ دیکھو تے یہی نظر آئے گا ہا میم دا ترجمہ دیکھو تے یہی نظر آئے گا عین سین قاف دا ترجمہ دیکھو تے یہی نظر آئے گا تانوں اے دا ترجمہ کس نے نہیں کیتا اے بھی نہیں ہے کہ اے بے معنی لفظ نہیں بے معنی لفظ کلام اے لغو ہوندا ہے اور لغو کلام کرنا میرے رب دی شان ہی نہیں با معنی الفاظ نے جدو جبریل لے کے آئے نا یہ حروف مقطعات تو مصطفیٰ کریم صاحب نے جبریل نے پڑھا الف آقا نے فرمایا فہیم تو میں سمجھ گیا جبریل کو سمجھ نہیں آئی جبریل کہتے ہیں لام رب آقا نے فرمایا فہیم تو میں سمجھ گیا جبریل کہتے ہیں میم آقا نے فرمایا فہیم تو میں سمجھ گیا جبریل ہے کہ کاف ہا یا عین صاد یا کہ فرمایا فہیم تو میں سمجھ گیا جبریل پر شان میں عرض سے رہ کے نہیں سمجھ سکیا اے فرض سے رہ کے سمجھ گئے نے اور
بھائی جبریل تے خادم ہے مصطفیٰ کریم دے اور خادم دا تے مالک دا آپس دے اندر کی کمپیریزن ہو سکتا ہے یا کی جوڑ کی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نا یہ حروف مقطعات اللہ اور مصطفیٰ دے درمیان راز یا گلاں نے تے یہ ایتھے دنیا تے رہ کے راز یا گلاں ہو سکدیاں نے تے عرش مولا تے بھی جا کے راز یا گلاں کیتیاں جا سکدیاں اوہا الہ عبدہ ما اوہا دا فائل خالق کائنات دی ذات اوہا وحی فرمائی رب نے جو وحی فرمائی بغیر جبریل دے وسیلے تو بغیر اس ذریعے تو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم دے نال خطاب فرمایا مصطفیٰ کریم نے خطاب فرمایا سنت ترمذی شریف دے حدیث پاک ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال مصطفیٰ کریم نو معراج کروانے دا مقصد بھی ایک اے سی کہ مصطفیٰ کریم نو اللہ رب العزت علم عطا فرما دینا اور کیسا علم عطا فرمایا ہن گل سن لو سمجھ لو اوکی گل موکی تقریر شروع ہوگی توجہ نال ایک مقصد ہے سی کہ مصطفیٰ کریم نو علم عطا فرمایا جاندا پھر میرے رب نے مصطفیٰ کریم کو علم عطا فرمایا ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث پاک دے راوی نے پہلے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی نے فرماتے ہیں بے شک نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتانی ربی فی احسن سورہ سن کے ترجمہ تانوں مزہ آ جائے گا حضرت جبریل امین معراج دی رات لے کے تے گئے نا تے سدرۃ المنتہا تک بس اس تو اگے جبریل جان دی اجازت نہیں سی میرے آقا لا مقام تک گئے اور لا مقام جا کے میرے آقا فرماتے ہیں رأیت ربی میں آپ نے رب دا دیدار کیتا ہے اور اگلی گل سنا یہ حدیث پاک الفاظ سیاستہ ترمذی شریف دے حدیث پاک ان ابن عباس رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتانی ربی فی احسن سورہ میرے آقا نے نصیحت صحابہ کرام کو عبداللہ بن عباس روایت کر رہے ہیں کہتے ہیں میرے آقا نے کیا فرمایا اے صحابہ میں رات نو معراج کر گیا سدرۃ المنتہا تو اگے تک جبریل بھی پیچھے سی سارا کوئی پیچھے سی میں لا مقام تک گیا رأیت ربی میں اپنے رب نے دیکھا فی احسن سورہ اور لوگوں میرا رب بڑا ہی سونا ہے فی احسن سورہ فرمایا میں رب کا دیدار کیتا میرا رب بڑا سونا فقال میرے رب نے فرمایا یا محمد اے سائے جانے والے اے تعریفہ والے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقلتو آقا فرماتے ہیں ناس کی تھی یا رسول اللہ لبیک و سعدیک اے میرے رب میں حاضرہ اے میرے رب میں حاضرہ قال میرے رب نے ارشاد فرمایا فیما یختصم الملأ الاعلی فرمایا اے نبی معراج تے آیا اے فرشتے آپس اندر جڑی مخاصمت ہو رہی سی آپس اندر جڑی گلاں ہو رہی سی مباحثہ ہو رہا سی بحث ہو رہی سی فرشتیاں دی آپس دے اندر کس گل تے بحث کر رہے سن کس گل دی بحث سی نبی علیہ السلام فرماتے فقلت میں کیا لا ادری اے میرے رب میں نہیں جانتا کس گل تو بحث ہو رہی سی میں نہیں پتا کس گل تو فرشتے آپس اندر مباحثہ کر رہے سن آپس اندر کی گلا کر رہے سن میں نہیں پتا لا ادری میں نہیں جانتا میرے آقا فرماتے ہیں جدو میرے رب نے میرے کو پوچھا فرشتے آپس اندر کس گل تو بحث و مباحثہ ہو رہی سی کس گل تے بحث ہو رہی سی میں اس کہتی لا ادری اے میرے اللہ میں نہیں جانتا اے میرے رب میں نہیں جانتا تو وجہ کہنا حدیث پاک ترمذی شریف حدیث پاک میرے سامنے حدیث پڑھی ہے اگر میں دیکھنا چاہے میں دکھا سکتا میرے آقا فرماتے ہیں فوادا یادا ہو بین کاتفیا فوجدت بردھا بین صدیقیا فرمایا جس وقت میں عرض کی لا ادری اے میرے رب میں نہیں جانتا وہ بحث مباحثہ کس گل دا سی آپس اندر کی بحث ہو رہی سی فرمایا اللہ رب العزت نے اپنی قدرت والا رحمت والا ہاتھ میرے دونوں شانہ دے درمیان دے اندر رکھیا فرمایا دونوں شانہ دے درمیان اللہ نے وہ قدرت والا ہاتھ میرے دونوں شانہ دے درمیان رکھیا میرے آقا فرمایا فوجدت بردھا بین صدیقیا فرمایا اس ہاتھ کی ٹھنڈک میں اپنے سینے دے میں محسوس کی تھی میں کہ میں جڑی اللہ رب العزت اپنے قدرت والا ہاتھ میرے دونوں شانیاں دے درمیان رکھیا مادر میں اس قدرت والے ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے سینے دے اندر محسوس کی تھی اور اگلے حدیث کے الفاظ تہاڈا بھی سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا سننا میرے آقا نے فرمایا فعلمت ما بین المشرق والمغرب فرمایا جڑا رب ذوالجلال نے اپنا قدرت والا ہاتھ میرے دونوں شانہ دے درمیان دے اندر رکھیا فرمایا اس ہاتھ دی برکت دے نال فعلمت ما بین المشرق والمغرب فرمایا جو کچھ شرق وچ سی اودا بھی علم حاصل ہو گیا جو کچھ غرب وچ سی اودا بھی علم حاصل ہو گیا ہے
اور ایک حدیث الفاظ وفی روایت ایوی تقریر شیئر تقریر حدیث الفاظ نے میرے آقا نے فرمایا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فرمایا جو کچھ آسمانہ دے اندر سی انہوں بھی میں نے علم حاصل ہو گیا اور جو کچھ زمین دے اندر ہی اوہ علم بھی حاصل ہو گیا ہے اگلے حدیث الفاظ وفی روایت فَرَجَلَّ لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام نے شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قدرتہ والا ہاتھ میں نے دونوں شانہ دے درمیان کی تو رکھیا نا فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ جو کچھ شرق سے اندر سی وہ بھی میرے سامنے واضح ہو گیا جو غرب دے اندر سی وہ بھی میرے سامنے واضح ہو گیا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ زمین و آسمان کے اندر سی وہ بھی میرے سامنے آ گیا اور میں فَعَلِمْتُ وہ دا علم جان لیا فرمایا فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ فرمایا ہر چیز اینڈ بالکل میرے سامنے آ گئی وَعَرَفْتُ اور ہر چیزوں میں پہچان بھی لیا ہے زمین و آسمان دی ہر چیز میرے آقا فرمانے نا قدرت والا ہاتھ جدو میرے دونوں شانہ کے درمیان آیا نا زمین و آسمان شرق غرب دائیں بائیں اوپر نیچے جتنا کچھ سی ہر چیز میرے سامنے میں ہر چیز کو پہچان بھی لیا ہر چیز کا علم بھی حاصل کر رہا اگلے حدیث الفارس سے زیادہ میٹھے میرے آقا فرمانے وفی روایت فرماتے میرے آقا من کل شیء وبصرتہ فرمایا ایک تے ہر چیز کا میں علم بھی حاصل ہو گیا وعرفت ہر چیز کو جان بھی لیا وبصرتہ فرمایا زمین و آسمان شرق غرب ہر چیز کو میں اپنی آنکھاں نال دیکھ بھی لیا ہے مقصد ایک معراج مصطفیٰ دا ایسی کہ مصطفیٰ کریم نو علم عطا فرما دینا میرے آقا شاہ فرما دے اتنا علم میں حاصل ہو گیا جو کچھ شرق دے اندر سی وہ بھی میں محمد جان لیا جو کچھ غرب دے اندر سی وہ بھی جان لیا جو کچھ زمین دے اندر سی وہ بھی جان لیا جو کچھ آسمانہ دے اندر سی وہ بھی جان لیا وعرفتو ہر چیزوں پہچان بھی لیا وبصرتو ہر چیزوں دیکھ بھی لیا اسی کبھی کہ مصطفیٰ کریم کے سامنے کوئی چیز چھپی ہے نہ چھپی کوئی چیز نہیں پھر تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی نے اس حدیث نو پھر آگے مزید کھول کے لکھا ہے پہلے ترمذی شریف سی تفسیر کبیر نے گل کھولی میرے آقا نے پھر عرض کی تھی یا اللہ میں جو کچھ نہیں سی جاننا میں جان گیا آپ نے فرمایا کس گل تے مباحثہ ہو رہا سی کس گل تے بحث ہو رہی سی میرے آقا شاہ فرماتے ہیں فرشتے کی اس گل تے بحث ہو رہی ہو کیڑیاں نیکیاں نے جڑیاں نیکیاں کرن نال بندے دے گناہ معاف ہو جاندے نے کیڑیاں نیکیاں نے اس گل تے مباحثت ہو رہی سی اس گل تے بحث ہو رہی سی میرے آپ نے فرمایا کیڑی گل فرمایا پہلی او نیکی ہے ایک نماز پڑھ لو دوسری نماز دا انتظار کرنا یعنی اے او خوبصورت عمل ہے جس عمل دے نال بندے نوں نیکیاں بھی ملدیاں نے نال نال گناہ بھی معاف ہوندے رہندے نے اور دوسرا فرمایا دوسرا عمل ہے کسی بھوکے نو کھانا کھلانا میں انہاں دو گلاں دے آپس دے اندر بحث ہو رہی سی فرشتیاں دے اندر اے مقصد سی اور ایک گلہ رب ذوالجلال اور مصطفیٰ کریم دے درمیان یا پھر حقیقت محمدیہ کتاب کے اندر اس کا مزید واضح لکھا گیا اور اس ساری جڑی تفصیل میں کہ بیان کریں تفسیر دور منصور دے اندر اشارتاں نے اخبار القرآن دے اندر اشارتاں موجود ہے تفسیر ابن کثیر دے اندر اشارتاں موجود ہے علی وجہ التفصیل اور تفصیل دے نال معارج النبوہ دے اندر ایک موجود ہے مصطفیٰ کریم اپنے رب دے حضور حاضر نے فرماتے رہی تو ربی میں اپنے رب نو دیکھا پھر گلاں کی ہوئیاں مصطفیٰ کریم عرض کرتے نے مولا تو جبریل نو بنایا جبریل نو بڑی شان عطا فرمائی جبریل نے 600 پر بنائے او دے بدلے میں نے کی عطا فرمایا او دے بدلے میں نے کی عطا فرمایا جبریل نے 600 پر اچھا ایتے ایک گل واضح کرتا نہ تے مصطفیٰ کریم دا یہ حسد سی اور نہ رشک سی کیونکہ حسد ایک عیب ہے اور نبوت عیب نہیں ہوندا حسد میرے آقا کر ہی نہیں سکتے رشک بھی نہیں سی کیونکہ رشک ہوندہ ہے اپنے تو کسی آلہ چیز دے رشک بھی نہیں سی میں نے سوال کیوں کیتا بھائی مصطفیٰ کریم نے سارا کچھ اگے ہی جان لیا اپنی شان بھی پہچان لیا سب کچھ سامنے بھی آ گیا بس اتنی سی کہ محبوب اپنے محب کرو اپنی شان سننا چاہتا سی اے مقصد ساری جڑی ڈیٹیل اگلے جمعہ میں بیان کرنی اے مقصد سی انہاں ساریاں گلاں دا عرض کیتی
مولا جبریل نو 600 پر عطا کیتے او دے بدلے میں کی عطا فرمایا میرے رب نے ارشاد فرمایا جبریل نو 600 پر عطا کیتے اگر اپنے پال کھول دے تے اے پوری دنیا او دے پر دے سائے تھلے آ جاتی جبریل دا اے مقام ہے 600 پر عطا کیتے پر او دے بدلے دیکھ محمد میں تے 6 لاکھ زلفاں دے بال عطا فرمائے نے 6 لاکھ زلفاں دے بال عطا فرمائیں گے فرمایا قیامت والے دن جب تو اپنے زلفاں کھول کے سجدے دے اندر جائے گا تیری ایک زلف دا صدقہ او دے 600 پا دینا لیکن تیری فضیلت کی ہے 6 لاکھ زلفاں دے بال عطا کیتے نے قیامت والے دن سجدے دے اندر جب اپنے زلفاں دا ایک بال کھولے گا فرمایا جتنی تیری گناہگار امت ہے تیرے اس بال دے صدقے ساری میری رحمت دے سارے تھلے آ جائیں گے اور فرمایا کہ تو کی کہتا جبریل جبریل سے تیرا خادم ہے کیوں فرمایا خلق تو جبریل خدمتی کا فرمایا جبریل میں پیدا ہی تیری خدمت واسطے کیتا ہے اور خادم تے مخدوم دا کدی مقابلہ نہیں ہو سکتا مالک تے نوکر دا کدی مقابلہ نہیں ہو سکتا فرمایا جبریل میں تیری خدمت واسطے پیدا کیتا ہے فرمایا اگر انہیں دیکھ نہیں آج تک تے صحیح معراج تے بلایا ہے تے جبریل نو تیرے قدماں چوموایا سبحان اللہ جبریل نو تیرے تلواں نو بوسا دلوایا دس دیتا کہ جنہیں کہنے جبریل استاد ہے نا استاد نہیں جبریل کے مصطفیٰ کے اندر داتا نوکر ہے میرا آئے تیرے جانے واسطے خود آئے اور قدمان بوسا دے کے میرے مصطفیٰ کو چکایا آ رہی ہے میں جبریل تے خلق تو جبریلہ خدمت کا اور میں جبریل تو میں تیری خدمت واسطے پیدا کیتا ہے تیرے خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر مصطفیٰ کریم سوال تے سوال کر رہے ہیں اس سوال انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ میں بیان کرا گا کہ مولا تو تے آدم نو مسجود الملائکہ بنایا ہے میں نو بدلے کے اندر کی عطا فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نو کس کی عطا فرمائی میں نو بدلے کے اندر کی عطا فرمایا یہ جڑیاں خالق تے مخلوق بھی جو سب تو اعلیٰ مصطفیٰ کریم دے درمیان جڑیاں گلاں ہویاں انشاءاللہ اگلے جمعہ نو بیان کرا گا میراج مصطفیٰ ایسا موضوع ہے کہ ایک موضوع لے لو نا پورا مہینہ بھی تقریر کرو پر تقریر موقع نہیں سکتی پر اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیتا اعلیٰ حضرت نے ایسی کمال تشریف فرمائی اپنے شعراں دے اندر معراج مصطفیٰ نو سمجھایا اور ایک کمال صرف اعلیٰ حضرت کو ہو رہی ہے ہر بندہ اس کمال نو نہیں پہنچ سکتا ہر بندہ اس کمال نو سمجھ بھی نہیں سکتا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے اگر ذوق ہوئے تھے کلام سناما سارے دا ذوق ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ بولو میں کلام آدھا آدھا فرما دینا وہ سرور کشور رسالت وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لہ میں یہ گل انا دل کا بولتے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رنجیدی شادی مجیدی دھومیں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفخات اٹھ رہے تھے خوشی کے بادل امن کے آئے دلوں کے تاؤس رنگ لائے وہ نغمائی نات کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے یہ جمعہ میزا بے زر کا جھومر بیکار پر آ رہا دھلک کر پھوار فرشی تو موتی گر کر حتیم کی گود میں گرے تھے خدا ہی دے صبر جان پرگم دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں نیکی قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا پٹ رہا تھا بالا کہ چاند سورج مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک جھلک رہا ہے وہی تو چوبن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر دیے تھے اور بچا جو تلووں کے ان کا دوبن بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے اور نماز اقصا میں تھا یہی سر ایاہ مانی اول آخر ہے دست بستہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے بڑے محمد قریب احمد قریب آ سرور مبجل وصال جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے تبارک اللہ ہے شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لندرانی کہیں تقاضے مثال کے تھے پھر سے کہہ لو کہ سر جھکا لے وہاں سے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہر کو لالے اسے بتائیں کدھر گئے تھے
حجاب اٹھنے میں لاکھ پردے، ہر ایک پردے میں لاکھ جلوے، عجب کری تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، تمہارے انکار کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کے ڈھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بنے تھے۔ تکبیر، ارے رسالت، ارے تحقیق، ارے حیدری۔ بھائی مصطفیٰ کریم نو معراج عطا فرمائے گی لامکان تک۔ انہوں نے توجہ کرنا، لامکان وہ مکان ہی نہیں، لامکان کا مطلب ہے جتھے سجے کبے دائیں بائیں اوپر نیچے جہد ہے ہی کوئی نہیں، سائیڈ ہے ہی کوئی نہیں، لامکان تک مصطفیٰ دی معراج نو سمجھنے واسطے لامکان نو سمجھنا پوے گا، تے لامکان نو اسی سمجھ نہیں سکتے، بھائی جتھے مصطفیٰ کریم نو معراج کروائی گئی وہ نہیں سمجھ سکتے خود ذات مصطفیٰ دی شان دا کی مقام ہے۔ اے معجزہ ساڑی عقلاں تو برائے، بس اتنا کہ اللہ رب العزت نے اس محب نے بلایا اور محبوب کے اور آپس کے اندر ایسیاں گلاں ہوئیاں کہ انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ سے استعمال کریں، دعا اللہ رب العزت بارگاہ کے اندر اس معراج مصطفیٰ، اس معجزہ مصطفیٰ دے صدقے سانو ادھر ادھر بلہائیاں عطا فرمائی، آمین بجائے نبی الامین۔